بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دنوں میڈیا میں کراچی کی ایک عورت کا قصہ خوب اچھلا ہے کہ اس نے شور مچایا کہ جنات اس کی بیٹی کو لے گئے ہیں۔ حقیقت کھلی تو یہ واقعہ سامنے آیا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، جبکہ وہ بچی خود اس نے کسی کو دی تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات کا کسی انسان کے اغوا میں ہاتھ ہو سکتا ہے؟ کیا جنات واقعی بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، یا پھر محض ہم انہیں بدنام کرنے اور اپنا جرم چھپانے کے لیے اس مخلوق کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو مخلوق جنات پر لکھی جانے والی علامہ قاضی بدر الدین شیلی حنفی محدث کی کتاب میں سے ایک واقعہ نقل کر کے ایسے واقعات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ علامہ قاضی نے لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلہ کا ایک شخص عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور گم ہو گیا۔ اس کی بیوی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور اس کے گم ہونے کے بارے میں اطلاع دی تو آپ نے اس کے خاندان والوں سے تصدیق فرمائی۔ خاندان والوں نے کہا کہ واقعتاً ہی گم ہو گیا ہے، تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ 4 سال تک انتظار کرو۔ وہ عورت چلی گئی اور 4 سال کے بعد پھر آئی اور کہا کہ ابھی تک میرا شوہر نہیں آیا۔ آپ نے اس کو جواب دیا کہ اب تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اس نے دوسرا نکاح کر لیا۔ اس کے بعد اس کا پہلا شوہر آ گیا اور پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنا مقدمہ وہ عورت لے آئی دوبارہ۔ آپ نے اس بندے سے فرمایا کہ تم عجیب ہو، ایک طویل زمانے تک غائب رہے ہو اور گھر والوں کو موت و حیات کا کچھ علم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت میرا غائب رہنا مجبوری کی وجہ سے تھا۔ آپ نے دریافت کیا کہ مجبوری کیا تھی؟ اس نے کہا کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور مجھ کو جنات اٹھا کر لے گئے تھے۔ ایک عرصے تک میں ان کے پاس رہا، پھر ان میں اور مومن جنات میں جنگ ہوئی اور مومن جنات ان پر غالب آ گئے اور ان میں سے کچھ جنات قید کر لیے گئے۔ قید ہونے والوں میں سے میں بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ انہوں نے سن کر کہا کہ تیرا قید کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو آزاد ہے، تیری مرضی ہے، چاہے تو یہیں رہے اور چاہے تو چلا جا۔ میں نے کہا میں تو جانا چاہتا ہوں، اور وہ مجھ کو لے کر چل دیے۔ رات کو انسانی شکل میں مجھ سے باتیں کرتے ہوئے چلتے تھے اور دن میں بگولا بن جاتے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے رہا کرتا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دریافت کیا، اس شخص سے پوچھا سچائی جاننے کے لیے کہ تو کیا کھایا کرتا تھا؟ جس ہڈی پر خدا کا نام لیا جاتا ہے وہ مومن جنات کا کھانا ہے، اور جس پر خدا کا نام نہیں لیا جاتا وہ کافر جنات کا کھانا ہے، اور یہ اس وقت کی حالت ہے جب وہ کافر جنات کے قبضے میں تھا۔ تو آپ نے اس سے معلوم کیا کہ اور تو پیا کیا کرتا تھا، پیتا کیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ بغیر نشے والی شراب پیا کرتا تھا میں۔ تو یہ باتیں جان کر تصدیق فرما کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تجھ کو اختیار ہے، چاہے تو اس عورت کو واپس لے لے اس دوسرے شخص سے، اور چاہے تو اس کا حق مہر اپنے پاس رکھ لے اور اس عورت کا جو دوسرا نکاح ہے وہ قائم رہے۔ حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ اسی جیسا ایک اور ملتا ہے، اس میں بھی آپ نے یہی فیصلہ فرمایا تھا، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق جنات انسانوں کو اٹھا سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، لیکن ہر واقعہ صداقت پر، سچائی پر مبنی نہیں ہو سکتا،
جس بندے کو جنات نے اغوا کیا ہو، ایسے انسان کی باقیات سے، زیر استعمال اشیاء سے، چیزوں سے، کسی بھی برگزیدہ انسان سے بذریعہ علم روحانی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی واقعہ کسی بھی انسانی معاشرے میں پیش آتا ہے تو اس کی مکمل تحقیقات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔